بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر نشین اور موجود ڈاکٹر نصرت مہندی صاحبہ، محترم صدارت وزیر جناب علی عباس صاحب، اور ابھی آپ نے اس لائبریری کے جو مسیحا ہیں جنہوں نے علاج کیا آپ نے سنا. بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو جو ہم 90 سال پرانی اقبال لائبریری بھوپال سے کر رہے ہیں، جس کی فضاؤں میں اس احاطے میں علامہ اقبال نے بھی نہ اپنی سانسیں لی ہیں اور اس زمین پر ان کے قدم بھی آپ کے نقش گزار رکھے ہیں، تو کیوں نہ ایک گفتگو کی جائے جو مستند بھی ہو اور اقبال سے مربوط بھی ہو. لوگوں نے روزے کی جو ہماری عبادت ہے، جو اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ ایک بہانہ نہیں ہے بلکہ زیادہ کام کرنے کا بہانہ ہے. اقبال نے کہا تھا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. کروڑوں سے مسلمان آج روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے اقبال کی نظر میں، کیونکہ اقبال کا جو فلسفہ عبادت ہے، اقبال کے کلام میں پیام میں وہ مولانا روم سے جو انہوں نے عرض کیا ہے، جو قرآن مجید اور احادیث نبوی اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں اقبال نے بتایا ہے، اس کا مقصد ہی اور کچھ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کام کیا جائے، مسلسل کام کیا جائے. اگر ماہ رمضان ہے تو 2 بجے کی نماز کے لیے 11 بجے تک سونے کی ضرورت نہیں ہے. میں 17 گھنٹے کام کرتا ہوں. آج صبح میں کوئی تقریباً 5:15 پر اٹھا ہوں آپ کے شہر. تو گفتگو یہ ہے، تو کیا کہتے ہیں نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے. یہ باقی ہے 100 ٹائمز. اگر آپ صدر اسلام میں دیکھیں گے، حضور کے زمانے میں دیکھیں گے، آج ہمارے پاس لاکھوں مسجدیں ہیں، آج ہمارے پاس کروڑوں قربانیاں ہوتی ہیں، آج ہمارے پاس ملین ہاں لوگ حج کو جاتے ہیں. یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. وہ دل وہ آرزو باقی نہیں. تو اقبال کیا فرما رہے ہیں؟ اقبال یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے اقبال اور مولانا روم یعنی مرید اور مرشد، علامہ اقبال نے سب سے زیادہ شعر مولانا روم پر لکھی. علامہ اقبال نے سب سے زیادہ شعر اپنی شاعری میں مولانا روم کے کوٹ کی. علامہ اقبال نے سب سے زیادہ موضوعات اپنی شاعری میں آپ جانتے ہیں مولانا روم سے. علامہ اقبال کے تمام شعر، سب سے زیادہ شعر وہی بحر مثنوی رمل مسدس میں جو مثنوی کی مولانا روم کی مثنوی ہے اس سے عکس ہے. علامہ اقبال کی اسی وجہ سے علامہ اقبال نے جو مکالمے اور سوال و جواب کیے وہ مولانا روم سے کیے. اور اگر آپ کونیا آپ ترکیے جائیں تو آپ کو ایک ہی شاعر کی تمثیلی خبر ملے گی، یعنی ایک بناوٹی خبر ملے گی. وہ ہے علامہ اقبال کی جو ٹرکش گورنمنٹ نے کونیا کے یعنی مولانا روم کی خبر سے کچھ میٹر کے فاصلے پر بنائی ہے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو وہ مولانا جس کو علامہ اقبال فرماتے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، ما خلقت الجن والانس این بخون جز عبادت نیست مقصود از جہاں. قرآن مجید کی آیت کو مولانا روم نظم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا بنانا صرف اس وجہ سے تھا کہ اللہ کی جز عبادت نیست، یعنی جو مخلوقات یہاں پر آئیں اس کا ایک ہی اللہ کی نظر میں وہ تھا کہ عبادت کے سوا کوئی
جز عبادت نیز مقصود از جہان، یعنی اس جہان کا مقصود، اس دنیا کا، اس عالم کا، اس کائنات کا مقصود ایک ہی تھا کہ یہاں پر جن اور انس عبادت کریں۔ جن، ملائک، یہ جو مخلوق ہے یہ مجبور مخلوق ہے، یعنی ان کا کام ہی ہے کہ صرف ثواب کرتے جائیں۔ تو آپ کہیں گے کہ انسان اس سے بہت افضل ہے، اس وجہ سے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے پاس اختیار ہے، نہ فرشتے کے پاس اختیار ہے، نہ ملائک کے پاس اختیار ہے۔ ان کا کام وہی ہے کہ تسبیح و تحلیل و تجلیل کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہتے۔ تو آپ کہیں گے کہ پھر تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان فرشتہ ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ انسان نیکیاں کر رہا ہے۔ صفت فرشتے کو لیتے ہیں لیکن منزلت فرشتہ انسان کی منزلت سے باہر نہیں ہے۔ یہ جو تین چیزیں قرآن مجید نے دی ہیں، دوسرے دھرم نے، دوسرے مذہب نے نہیں دی۔ ایک یہ کہ انسان احسن التقویم ہے، یعنی اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ اعلیٰ ترین آپ کے جو ہے پیدائشی اللہ کی مخلوق ہے۔ دوم یہ ہے کہ انسان تنہا خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، کوئی اور موجود، یعنی وہ جمادات ہوں کہ نباتات ہوں کہ آپ کے کیا کہتے ہیں ملائک ہوں، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ نائب اللہ فی الارض ہیں، صرف انسان دعویٰ کر سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے، یہ پورا جہان مجبور ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، پتھر جو کام کرنا ہے وہی کرتا ہے، حیوان جس طریقے سے زندگی گزارنا ہے وہ کرتا ہے، ملائک اور جن یہ سب کمپیوٹرائز ہیں، یہ پورا جہان مجبور ہے، کمپیوٹرائز ہے، کچھ کر نہیں سکتا، صرف انسان مجبور اور مختار کی درمیانی کیفیت ہے۔ وہ ایک یتیم لڑکی کی شادی کرا کر ثواب بھی کما سکتا ہے، ایک یتیم بچے کا حق چرا کر گناہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس دنیا میں صرف جزا اور سزا انسان کے لیے ہے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مقصد اس کو ایک شعر میں ہمارے مولانا نے کہا تھا کہ عبادت کا جو نمک ہے، جو مزہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کے یعنی اختیار ہے، اختیار آمد نمک در عبادت میں جو نمک ہے، عبادت کی جو اصلیت ہے وہ اختیار کی وجہ سے۔ یہ چیزیں میں تنقیداً اس وجہ سے باندھ رہا ہوں تاکہ ہم اس ماہ رمضان میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ تو یہ اصل مقصد کیا ہے۔ اسرار خودی کے مقدمے میں علامہ اقبال کہتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ اقبال سے واقف ہیں، اہل اقبال ہیں، اقبال کو سمجھتے ہیں، تو میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں، ورنہ ایک ایک جملے پر میں آپ کو جو ہے کہہ سکتا تھا کہ یہاں پر تو علامہ اقبال اسرار خودی کے مقدمے میں لکھتے ہیں، میرا مقصد اسلام کی وکالت نہیں ہے، میرا مقصد اسلام کی وکالت نہیں ہے۔ جب میں محور قرار دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کو، توحید کو، تو میرا مقصد اسلام کی وکالت نہیں بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ ایک جدید آپ کے جو ہے ایک عمدہ معاشرے کی تشکیل کی جائے جس میں سوائے خدا کے، سوائے اللہ کے کسی اور سے آپ کے جو ہے ہم خوف نہ کریں۔ یعنی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اصل جو عبادت کا مزہ ہے وہ ہے غیر اللہ سے خوف نہ کھانا۔ اقبال فرماتے ہیں ہر شر پنہا کے اندر قلب توس، ہر شر جو چھپا ہوا تیرے سینے میں ہے، ہر شر پنہا کے در قلب توس، اصل او بیمست اگر بینی درست، اگر تو صحیح طریقے سے دیکھ سکے گا تو اس کی اصلی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصلی وجہ یہ ہے تو اللہ کے سوا دوسرے سے ڈر رہا۔ دین میں غیر اللہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نشان۔ ایک سر جو آپ اللہ کے بارگاہ میں جھکا رہے ہیں، یہ تمام خدایان دنیا سے نجات دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں وہی سجدہ ہے لائق اہتمام، کرے سارے سجدے جو تجھ پر حرام۔ یعنی پھر آپ کو خوف نہیں ہوتا کہ وہ وائٹ ہاؤس کیا کہے گا، وہ فلاں شخص کیا کہے گا، وہ مملکت کیا کہے گی۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں
دین غیر اللہ عمل کا دشمن است. آپ کا جو یہ عمل ہے، دیکھیے ہمارے پاس اسلام میں یہ جو شریعت ہے، یہ جو طریقت ہے، یہ جو حقیقت ہے، اس کو کہتے ہیں علم. اگر اس علم میں عمل نہیں، آپ نماز 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 پڑھ کہتے جائیے، کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ آپ نماز کو عملاً انجام نہ دیں. تو علم میں اگر عمل نہیں تو علم بیکار، اور عمل میں اگر اخلاص نہیں، یعنی جب تو حضور اللہ ہو، نماز میں کھڑا ہو، تو تو کاملاً تیری فکر یہ ہو کہ تو اس ہستی کی آپ کے بارگاہ میں کھڑا ہے جو تو تیرا خلوص. یہ آپ دیکھیے مسلمان جب نماز پڑھ کے نکل گیا تو مسجد گردن عتیق ہوئی کہ 2 سجدے مار کے آیا ہوں اور سب کو حفاظت سے دیکھ رہا ہے، یہ نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ علم میں عمل نہیں تو علم بیکار، اور معلوم یہ ہوا کہ عمل میں اخلاص نہیں تو عمل بیکار. اب یہ جو اخلاص ہے، نماز پڑھ لیجیے، روزہ رکھ لیجیے، شک میں رہیے اللہ ہے یا نہیں، اگر ہے تو جو فائدہ ہو جائے گا، اگر نہیں ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو معلوم یہ ہوا اگر اخلاص میں یقین نہیں تو اخلاص بیکار. تو اصل جڑ کیا ہے؟ یقین. عبادت کی اصلی جڑ یہ ہے کہ آپ اس حضوری سے پڑھیں نماز، اس حضوری سے آپ روزہ رکھیں، اس حضوری سے آپ حج کریں. حج جو عبادت ہے، جو علامہ اقبال فرماتے ہیں، میں علامہ اقبال کے شعر پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے تو میں آپ کو جو ہے بہت ہی یعنی شارٹ کٹ سے لے جا رہا ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حرم جز قبلہ قلب و نظر نیز. یہ جو کعبہ ہے ہمارا، یہ صرف نظر کا اور عقیدے کا قبلہ نہیں ہے. حرم جز قبلہ قلب و نظر نیز، طواف ہوں طواف بام و در نیز. اس کا جو طواف آپ کر رہے ہیں وہ طواف اس کی چھت اور اس کی دیواروں کا طواف نہیں ہے. یہ شعر لیتے جائیے اس اقبال لائبریری سے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، عبادت سمجھ میں آئے گی. کیا کہہ رہا ہے اقبال؟ یہ ہے، اقبال فرماتے ہیں میانے ماں و بیت اللہ رمز. ہمارے جب آپ جاتے ہیں کعبے میں اور کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو جیسے ہی بندہ داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے مالک میں آ گیا تیری خدمت میں، تو اقبال کیا کہتے ہیں؟ حرم جز قبلہ قلب و نظر نیز، طواف ہوں طواف بام و در نیز، میانے ماں و بیت اللہ رمزس. ہمارے اور یہ بیت اللہ جو اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس میں ایک راز ہے کہ جبریل امین نام را خبر نہیں، کہ جبریل امین جو رئیس ملائک ہے، جو قرآن مجید کو ہم کو لایا، وہ بھی بے خبر ہے کہ بندے اور معبود کے درمیان کیا رشتہ قائم ہو رہا ہے، بندہ خدا سے کیا کہہ رہا ہے، بندے کا رشتہ خدا سے کیا ہے. اسی وجہ سے جب آپ حضور اللہ میں پہنچیں گے تو اکیلے پہنچیں گے، نہ باپ کے ساتھ پہنچیں گے، نہ بیٹی کے ساتھ پہنچیں گے، نہ ماں کے ساتھ پہنچیں گے، نہ دوست کے ساتھ پہنچیں گے. تو وہ جبریل امین جو قرآن مجید لاتا ہے، اس کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ میانے ماں و بیت اللہ، ہمارے درمیان اور بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، رمزس ایک راز ہے کہ جبریل امین را خبر نیست، کہ جبریل امین کو بھی اس کی جو ہے خبر نہیں ہے. تو اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے عبادت کا جز، یہ ہے عبادت کا محور، یہ ہے عبادت کا مرکز. اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے اللہ کی جو بندگی ہے وہ تمہاری اور اللہ کی ڈائریکٹ ہے. اس وجہ سے کسی بندے کو بخارت سے مت دیکھو. تمہیں کیا معلوم اس کا اللہ کے پاس کیا رہتا ہے؟ تم 4 سجدے مار کر سمجھ رہے ہو کہ وہ سجدہ نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ جہنم میں ہوگا. تم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس وجہ سے کہ یہ ایک راز ہے جو عبد اور معبود کے درمیان کھینچا ہوا ہے، جس سے جبریل امین کو بھی آپ کے جو ہے، جو امین ہے، جو جبریل ہے، جو قرآن کو لاتا ہے، جو حضور کے قلب پر وارد ہوتا ہے، اس کو بھی خبر نہیں ہے. تو دس از دا سیکریٹ بٹوین آپ کے جو ہے عبد اور معبود. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے فلسفہ، نظریے میں کہہ رہا ہوں. تو اقبال کہتے ہیں کہ دین غیر اللہ عمل کا دشمن ہے، یعنی دوسروں سے ڈرنا. اللہ کے سوا سب سے ڈر رہا ہے آج کا مسلمان، اللہ کے سوا بڑا ڈرتا ہے. اسی وجہ سے تو ڈر کے یہ نہیں کہتا وہ نہیں کہتا. دین غیر اللہ، دین کہتے ہیں ڈر کو، غیر اللہ اللہ کے سوا. دین غیر اللہ عمل کا دشمن ہے،
یہ جو جتنے بھی آپ عمل کر رہے ہیں قربانی دے لیجیے، زبردست آپ کے لیے تہجد کی نماز پڑھ لیجیے، سب کچھ کر لیجیے، فائدہ نہیں ہے. عمل کا دشمنس، کارخانے زندگی کا رہسنس، وہ تمہاری پوری زندگی کا رہسن چرا لیتا ہے تمہاری زندگی کو. اے کہ تب زندان غم باشی اسیر، اے مسلمان جو تو غم کے، جو تو افسردگی کے زندان میں اپنے آپ کو گرفتار کر لیا ہے، اجنبی تعلیم لا تحزن بگی. اقبال کہتے ہیں حضور کی حدیث پہ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کے سوا کسی اور سے مت ڈرو، لا تحزن، کسی سے مت ڈرو، صرف اس کے ساتھ ڈرو. تو وہ معلوم ہوگا کہ آپ کے جو ہے ایک واقعہ نظر میں آ رہا ہے، سنا دیتا ہوں آپ کو. یہی آپ کے فضل اللہ خیر آبادی جب بدر میں پکڑے گئے، ان کا ایک خط ملا جس میں انہوں نے میرٹھ کے مجاہدوں کے ساتھ آپ کے جو ہے سازش کو خط لکھا تھا کہ میں تمہارے ساتھ. سر سید کیونکہ انگریزوں کے دوست تھے، اور سر سید نے کیونکہ 11 انگریزوں کی جان بجنور میں بچائی تھی، انگریز بہت لائک کرتے تھے سر سید کو، احترام کرتے تھے. تو سر سید نے کہا نہیں، یہ فضل اللہ کا خط نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جج کو بھیجتے ہیں، اگر وہ ثابت ہو جائے نہیں ہے تو ہم ان کو بری کر دیتے ہیں، ورنہ ان کو پھانسی کی سزا ملے گی. تو جب مولوی فضل اللہ خیر آبادی آئے، جج انگریز تھا، اس نے پوچھا فضل اللہ یہ خط تمہارا ہے؟ تو کہنا کیا چاہیے تھا یہ خط میرا نہیں. کہا ہاں یہ خط میرا. ایک عدالت میں ایک سناٹا چھا گیا. کہا یہ خط تمہارا ہے؟ کہا ہاں کہہ رہا ہوں یہ خط میرا. کہا یہ دستخط جو کی ہے تمہاری ہے؟ کہا یہ دستخط جو کی ہے یہ میری ہے. یہ کہہ کر بیٹھے، یعنی اپنی پھانسی کا پروندہ لکھ دیا. یہ ہے حق کی بات. جب حق پر آتا ہے انسان تو دین غیر اللہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایمان کی وجہ سے جب دار آپ کے جو ہے جب پھانسی کا پھندا آپ کی گردن کے قریب آتا ہے تو آپ حق کی بات کہتے ہیں. یہ اور دوسری چیز ہے کہ کیونکہ سر سید کا اثر بہت تھا، انہوں نے پھانسی سے ان کو بچا کر جزیرہ انڈمان بھجوا دیا جہاں پر ان کی موت ہو گئی. لیکن میں مثال اس وجہ سے پیش کی کہ دین غیر اللہ کیا ہے کہ اللہ سے صرف ڈرا. اس نے کہا یہ میرا ہے. اے کہ دل زندان غم باشی اسیر، از نبی تعلیم لا تحزن بگیر، چو کلیمی سوئے فرعونی روت. جب حضرت موسیٰ فرعون کی طرف گئے ہیں، قلب او از لا تخف محکوم شود. تو حضرت عیسیٰ کا جو قلب تھا، دل تھا، وہ قرآن کی آیت کے کسی سے مت ڈرو اس سے قوی تھا. یہ اقبال پڑھ رہا ہوں، اقبال لائبریری میں بتا رہا ہوں. تو یہ ڈر کیسا پیدا ہوتا ہے؟ لاپو مکاری و کینو درو، جھوٹ سے، کینہ پروری سے، مکاری سے، دھوکہ بازی سے. این ہمیں از خوف می گیرت کرو، اسی سے دین غیر اللہ ہوتا ہے، دوسروں سے خوف پیدا ہوتا ہے، اور اسی سے اللہ سے دوری ہوتی ہے. تو یہ کانسیپٹ ہے عبادت. یہ سجدے بجدے ٹھیک ہے، بغیر سجدے اگر کوئی بھی آپ نے نماز کی وہ کرے گا تو وہ تو کافر ہو جائے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت اسی وجہ سے اقبال نے کہا جنت ملا میں حور و غلام. ملا جو ہے جنت اس وجہ سے چاہتا ہے کہ وہاں پہ شراب طہورہ رہے گی، وہاں پر غلمان رہیں گے، وہاں پر حور رہے گی. جنت آزاد گن سر تباہ. لیکن آزاد لوگوں کی جو ہے وہ جو اللہ کو جانتے ہیں کہ یہ سجدہ تیرے لیے ہونا چاہیے، تو ہی لائق سجدہ ہے، وہ پوری آخر کائنات نہیں بلکہ دو عالم میں سیر کرنا چاہتے ہیں. جنت ملا خور و خواب و سرور. وہ صرف یہ کہتا ہے زبردست آپ کے جو ہے نہریں لبن، دودھ کی ندیاں بہ رہی ہیں، فضائیں کی رہ رہی ہیں، شہد پیتے رہیں گے، دودھ پیتے رہیں گے، آپ کے جو گھوڑوں کے ساتھ بیٹھتے رہیں گے، جو کچھ بھی کرنا ہے کرتے رہیں گے. جنت عاشق تماشا ہے وجود. اور عاشق کی جنت یہ ہے کہ وہ اس وجود کو، اس ماحول کو، اس فضا کو درک کرے گا جو جنت کی ہے. تو دیکھا آپ نے اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال یہ کہہ رہے ہیں وہ سجدہ، اقبال کا شعر دیکھتے جائیے، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے، اسی کو آج تڑپتے ہیں منبر و محراب. کہیں نہیں ہو رہا.
نہ ممبر پر ہے وہ، نہ محراب پر ہے، بکواس چل رہی ہے، چو طرف آتے تھے، پروپیگنڈا چل رہا ہے، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے، تو وہ اسی کو آج تڑپتے ہیں جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ آپ دیکھ رہے ہیں میں فارسی کے شعر اس وجہ سے زیادہ پڑھ رہا ہوں، یہ آج کے مہینے رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت عبادت، اکثر ہوں آپ کو کئی جگہ قرآن مجید میں یہ آیت ملے گی، اکثر ہم لا یعقلون، کیا لا یعقلون کے اگر لغوی ترجمہ کیا جائے تو میجورٹی کیا دیوانے ہیں، یعنی 51% کیا دنیا میں دیوانے ہیں، تو یہ بات غلط ہوگی، اور قرآن میں کوئی چیز غلط نہیں ہے۔ ایک بار وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تخیل نہیں کرتے، یہ غور نہیں کرتے، یہ پھول دیکھ کر، یہ درخت دیکھ کر، یہ پہاڑ دیکھ کر، یہ کائنات کو دیکھ کر اللہ کی ثنائی، اللہ کے حسن اور اللہ کی آپ کے جو ہے یہ جو عظمت ہے اس کو درک نہیں کر سکتے۔ اکثر ہم لا یعقلون، ان لوگوں کے پاس وہ سوچنے کا مادہ نہیں ہے، تو آپ اسی کو آپ کے جو ہے اقبال کہتے ہیں کہ سب سے اہم چیز کیا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ یہ اقبال کہتے ہیں وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، ہم لوگوں میں وہ دل نہیں رہا، ہم لوگوں میں وہ آرزو نہیں رہی، تو وہ دل وہ آرزو کیا ہے آپ کے جو ہے، تیری دعا ہے کہ وہ تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے، تو ہم جو آرزو رکھتے ہیں علامہ اقبال اس آرزو کے قائل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ وہ دل کیا ہے، بیداری دل ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ اقبال کہتے ہیں تمہارا دل جو ہے مردہ ہو گیا ہے، دل تو تپ ہی رہا ہے، کیسا مردہ ہو گیا کیونکہ اس میں خیالات ہی نہیں ہیں، تو دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ تو اقبال کی جرأت دیکھیے، یہ لیتے جائیے، یہ شعر کو بھی یہیں سے فرماتے ہیں، کافری بیدار دل پیش صنم، ایک کافر بیدار دل کے ساتھ اپنے بت کے سامنے، کافری بیدار دل پیش صنم، دیداری کے خفت اندر حرم، اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا۔ ایک کافر اپنے بت کے سامنے بیدار دل کے ساتھ اس مسلمان سے بہتر ہے۔ حضرت اقبال اسی وجہ سے رموز خودی میں جو 7 شعر کی جو دعا کی ہے، جو یا رب سے شروع ہوتی ہے، جو بیدے یعنی مجھے دے پر ختم ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے یا رب درون سینہ دل باخبر بدے، میرے مالک اقبال کہتے ہیں میرے سینے کے اندر ایک بیدار دل دے، یا رب درون سینہ دل باخبر بدے، در بادہ نشرہ نگرم اون نظر بدے، کہ میں شراب کے اندر پوشیدہ نشے کو دیکھ سکوں۔ کوئی دیکھ سکتا ہے شراب کے اندر پوشیدہ نشے کو؟ یعنی کیا کہہ رہا ہے اقبال؟ اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر صنائی گل دیکھوں، میں اگر پھول دیکھوں، میں اگر کسی انسان کو دیکھوں، میں اگر کسی آپ کے جمادات اور نباتات کو دیکھوں تو اللہ مجھے نظر آئے، در بادہ نشرہ نگرم، شراب کے اندر نشے کو دیکھ سکوں، اون نظر دے، وہ نظر مجھے عطا کر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ زندہ دل ہم کو رہنا چاہیے۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ قرآن مجید پڑھنا اس مہینے میں بلکہ ہر مہینے پڑھنا، مگر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن کچھ نہیں کرے گا تمہارے، جب تک تیرے زمین پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تم قرآن ایسا پڑھو جیسا اللہ نے تمہارے دل پر قرآن اتارا، تیرے زمین پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، کرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یہ راضی کی جو تفسیر الکبیر 8 جلدوں میں ہے یہ کچھ نہیں کر سکتی، اور وہ کشاف کی جو تفسیر ہے کچھ نہیں کر سکتی، تیرے دل پر یہ ہونا چاہیے، تیرے تو آپ دیکھ رہے ہیں تیرے زمین پر چل رہا، تو وہ قرآن مجید۔ دیکھیے یہ مت چاہیے کہ علامہ اقبال کلین شیپ سے ارے بھائی یہ کیا ہے، آپ یہ کیا قرآن کے بارے میں کہے گا، ایک جملہ لیتے جائیں
ابو العلا مودودی کا آپ کے ذریعے جملہ لفظ بدس پڑھ رہا ہوں. حضرت ابو العلا مودودی لکھتے ہیں، سنیے یہ اقبال کی قرآن شناسی پر ایک سند ہے، اور آپ کو معلوم ہے تقی عابدی جو بات کرتا ہے مستند بات کرتا ہے، اسی وجہ سے کہتا ہوں ریکارڈ کرو، کیونکہ میں لکھتا نہیں بلکہ اپنے ذہن کے صفوں سے پڑھتا ہوں اور ملا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. تو علامہ ابو العلا مودودی لکھتے ہیں، اقبال مغربی تعلیم و تہذیب کے سمندر میں قدم رکھتے ہوئے جتنا مسلمان تھا اس کے منجھدار میں پہنچ کر اس سے زیادہ مسلمان پایا گیا. وہ قرآن میں گم ہو چکا تھا اور قرآن سے الگ اس کا کوئی فکری وجود باقی نہ تھا. وہ جو کچھ سوچتا تھا قرآن کے دماغ سے سوچتا تھا، وہ جو کچھ دیکھتا تھا قرآن کی نظر سے دیکھتا تھا. حقیقت اور قرآن اس کے نزدیک شے واحد تھے، اور وہ اس شے واحد میں اس طرح فنا ہو گیا تھا کہ علماء دین میں، توجہ دیجیے اس جملے پر، کہ علماء دین میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو فنایت القرآن میں اس امام فلسفہ، اس ایم اے پی ایچ ڈی بار کلاس سے نقل کھاتا. اقبال کو سند دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کا عالم ہے، مفسر ہے. میں نے آج سے کوئی 30 سال پہلے علامہ اقبال کو اللہ نے عمر نہیں دی اور دنیا نے بہت ستایا. دونوں چیز اقبال سے ہم کام کر سکتے تھے. یہ میں سلام کرتا ہوں اس سرزمین کو اور اس کے نواب حمید اللہ کو کہ انہوں نے کچھ آپ کے پروری کی، لیکن جس علاقے سے میرا تعلق ہے حیدرآباد دکن کا، اس نظام میں کچھ نہیں تھا. جبکہ وہ ایک خط بھی انہوں نے لکھا کہ میں بھی کچھ مدد کرتا ہوں مگر آپ تو عظیم شخص ہیں، آپ مدد کیجیے. جواب ہی نہیں دیا، اس وجہ سے کہ یہ لوگ کیا سمجھیں آپ کی، اور 1000 روپے کا خیرات پیچھے کیا جو آپ سب جانتے ہیں کہ اقبال نے واپس کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اقبال نے یہ کہا یہ قرآن مجید جو ہے، اقبال کے 2 شعر ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو سناتا ہوں. مجھے جو ہے 100 شعر اقبال کے ازبر یاد ہیں، فارسی کے اور اردو کے. میں دن رات مطالعہ کرتا ہوں، میں دن رات اس پر فکر کرتا ہوں. میری زندگی کی پوری آپ کے کیا کہتے ہیں بعد میں سمجھتا ہوں سائیکلک آرڈر جو ہے وہ اقبال کے کلام سے آپ کی منظور ہوئی ہے. تو اقبال نے یہی کہا تھا کہ مختلف مقامات پر گفتگو کرتے ہوئے ہم کو اقبال پریپیئر کرتے ہیں آپ کے دنیا کے مسائل سے وہ کرنے کے لیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو اکڑتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، اقبال فرماتے ہیں اے کہ می نازی با قرآن عظیم. ارے مسلمان جو تو اتنا اتر رہا ہے، اتنا اکڑ رہا ہے قرآن پر، تا پوجا در گجرے میں بوشی مخیم، تو نے تو اسے جو ہے کمرے میں آ کے بند کر رکھا. صاحب قرآن وہ بے ذوق و طلب، تو صاحب قرآن ہے اور تیرا ذوق اور تیرا شوق اس خطر آپ کے جو ہے گرا ہوا ہے. العجب سمون عجب سمون عجب، حیف ہے سب حیف ہے کہ تیرے ہاتھ میں قرآن ہے. جو مسلمان، اے مسلمان، یہ رمضان میں لیتے جائیے. یہ نہیں کہ آپ کے جو ہے آپ کہاں جائیں گے اردو ادب کا لیکچر سننے کے لیے. حضرت اقبال طبقات کو روشن کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان، اے مسلمانوں، اگر داری جگر، اگر تم میں جگر ہے، اگر تم میں دم ہے، در ضمیر خویش و قرآن را نگر. تم اپنے وجدان کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرو اور قرآن میں دیکھو. ایک جہانی عصر حاضر را بسر، یہ 1400 سال والی پرانی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں اور 14,000 سال جو آئندہ آنے والے ہیں اس کی تفسیر پوشیدہ ہے. کیوں؟ ایک جہانی عصر حاضر را بسر، گر اگر سینے دل بانی رس. اگر تمہارے سینے میں گنجائش ہے، اگر فکر کی توانائی ہے، اگر تم اللہ سے جاننا چاہتے تو قرآن سمجھنے کی کوشش کرو. در جہاں اسرار گیرا فاش کو، قرآن پڑھو اور قرآن میں جو رموز اور اسرار اور سیکریٹس ہیں دنیا والوں کو بتاؤ. ہم کہاں بتا دیں؟ ہم یہ بتا دیں طلبا دے کے گردن کاٹ دو اگر کوئی لا الہ نہیں. جبکہ یہ رحم اور ترحم اور محبت کا ریلیجن ہے.
در جہاں اسرار دین افاش کن، نقطۂ شر مبین افاش کن. نقطۂ شر مبین، شر مبین جو ہے یہ روشن دین جو ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جو اللہ کی آیت ہے قرآن میں کہ اللہ کے پاس دین اسلام ہے، یہ 1400 سال سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا وجود 1400 سال سے نہیں، اللہ کا وجود ازل سے لے کر ابد تک رہے گا. تو اس کا نام بدلتا آیا ہے، اس کے اوتار بدلتے آئے ہیں، اس کے پیغمبر بدلتے آئے ہیں. قرآن میں تو صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے، ہمارے پاس 1,24,000 پیغمبر ہیں، ہمارے پاس ادیان مسلسل آئے ہیں اور ان کے نام بڑھتے گئے ہیں اور ان سب کا نام اسلام تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. تو اور اس کو شر مبین کہتے ہیں. اقبال کا یہ شعر لیتے جائیے جا کر. مصر صاحبہ دیکھیے کہ اقبال نے نہیں کہا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا محتاج نہ رہے. اگر کہتے ہیں کسی نے اقبال کو کہا جی فلسفی شاعر ہے، کسی نے اقبال کو کہا قومی شاعر ہے، کسی نے اقبال کو کہا ملی شاعر ہے، کسی نے اقبال کو کہا کہ فارسی کے شاعر ہیں اور آپ کے. اقبال ان سب کا مجموعہ آفاقی شاعر ہے، انسانیت کا شاعر ہے. اقبال تصور انسان کی بات کرتا ہے، اقبال انسانیت کی بات کرتا ہے، اقبال عظمت انسان کی بات کرتا ہے، اقبال حقوق انسان کی بات کرتا ہے، اقبال فضیلت انسان کی بات کرتا ہے، اقبال ایک محبت انسان کا بات کرتا ہے. وہ اقبال کہتا ہے کس نہ بخشد در جہاں محتاج کس، کوئی بھی دوسرے انسان کا محتاج نہ رہے. کس یعنی کوئی، نہ باشد نہ رہے، محتاج ہے. تو کس نہ باشد در جہاں، اس دنیا میں محتاج کس، نقطۂ شر مبین ان است تو بس، اسلام کا نقطۂ اصل محور جوہر یہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو یہ شعر تو پوری دنیا میں جانا چاہیے تھا کہ ہمارا جو اقبال ہے وہ امن کا اقبال ہے، ہمارا اقبال جو ہے آفاقی شاعر ہے، ہمارا اقبال جو ہے وہ انسانیت کے بارے میں کر رہا ہے. اور اقبال کو آپ نے دو پر لگا کے اقبال کو گرا دیا، کیونکہ اقبال کو فرشتہ بنا دیا. اقبال عظیم ہماری انسانیت کا رہبر ہے. کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، کوئی بھی اس دنیا میں دوسرے شخص کا نہ ہو. تو اقبال کہتے ہیں ایک جگہ پوری طریقے سے کہتے ہیں کہ میرے مالک تو جو اتنا غرور کر رہا ہے کہ تو نے انسان بنایا ہے. یاد ہے نا آپ کے کہ جب اس نے ہم مسجد ملائک ہیں، یعنی ملائک نے ہم کو سجدہ کیا، یعنی اسی پر تو شیطان آؤٹ ہوا ہم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. تو ہماری عظمت یہ ہے کہ ہم ملائک ہمارا جو ہے آپ کے احترام کرتے ہیں. تو وہ انسان آپ کے جو ہے جو اتنا عظیم ہے، اس کے بارے میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ لیتے جائیے. آدم انسان از بے بصری اندھے پن سے بندگی آدم ہے، دوسرے انسان کا غلام ہو گیا. آدم از بے بصری بندگی آدم کر، انسان اندھے پن سے دوسرے انسان کا غلام بن گیا. گوہری داشوری نظر قبا و جم کر، اس کے پاس جواہرات تھے. جواہرات کس کے تھے؟ اس کے پاس جواہرات اشرف المخلوقات کے تھے. اس کے پاس جواہرات آپ کے نائب الارض خلیفہ کے تھے. اس کے پاس جواہرات مجبور اور مختار کی درمیانی کیفیت کے تھے. یہ جواہرات کو اس نے حکمرانوں کے پیروں پر نچھاڑ کر دیے. یعنی از کوئی غلامی سے سگاں خار ترس، یعنی یہ سمجھ لو کہ یہ انسان غلامی کی فطرت میں کتوں سے بھی گرا ہوا ہے. یہ جو اشرف المخلوقات ہے، حضرت اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ غلامی کی فطر میں کتوں سے بھی نیچے ہے. یعنی از کوئے غلامی سے سگاں خار ترس، من نہ دیدم کے سگی پیش سگی سرسم کر. میں نے ایک کتے کو دوسرے کتے کے سامنے سجدہ کرتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے انسان کو دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا. تو یعنی معلوم ہوا کہ غلامی میں ہم لوگ جو ہیں کتوں سے بھی گرے ہوئے ہیں. وہ آپ کے جو ہے اقبال کی عادت یہ ہے کہ اقبال صرف ہمارے مسائل کو آپ کے جو ہے، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جب انسان کا خلق ہوا تو اقبال کہتے ہیں صرف ہماری تشخیص نہیں دیتے بلکہ ہم خود اس کا درمان یعنی علاج بھی بتاتے ہیں. تو یہ جو ہماری خود شناسی ہے، یہ جو حدیث ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، خود شناسی خدا شناسی سے جو ملاتے ہیں. اقبال اس کا علاج بتاتے ہیں کہ کیسا ہوگا. ایک چیز ہے، کہتے ہیں
اب میرے ذہن سے میں پڑھ رہا ہوں، اگر شعر یاد آ جائیں، کہتے ہیں کہ اس کا زین اول یہ ہے کہ شاہد اول شعور خویشتن، پہلا زینہ یہ ہے شاہد اول شعور خویشتن، خویش را دیدن و نور خویشتن. سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے وجدان کی روشنی میں اپنا محاسبہ کیجیے. تقی عابدی کتنے پانی میں ہو تقی عابدی تم کیا کر رہے ہو، تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے باہر کیا ہے، وہ صرف تقی عابدی سمجھ سکتا ہے. تو پہلا چیز یہ کہتے ہیں شاہد اول شعور خویشتن، خویش را دیدن با نور خویشتن. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ کیا ہیں اپنے وجدان کی روشنی میں. شاہد ثالث، شاہد ثانی شعور دیگری، خویش را دیدن با نور دیگری. اور دوسرا زینہ یہ ہے کہ تم دیکھو کہ دنیا والے تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، دنیا والے تمہارے بارے میں کیا رکھتے ہیں، دنیا والوں کی رائے کیا ہے. شاہد ثانی دوسرا زینہ شعور دیگری، دوسرے لوگ ہیں، خویش را دیدن پر نور دیگری، کہ دوسرے والے فکر میں کیا کر رہے ہیں. جب یہ دو چیزوں پہ آ جاؤ، کہتے ہیں شاہد ثالث شعور ذات حق، خویش را دیدن پر نور ذات حق. اب اس کے بعد تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو کہ دین کے احکامات جو ہیں، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، تو وہ یہ کہ حضور کی آپ کے حدیث ہو کہ تمہارا ہمسایہ اگر بھوکا ہے تو تم مجھ سے نہ ہو. وہ جتنے بھی ہمارے پاس احادیث اور قرآن ہیں، اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرو، تو اس وقت تم اللہ تک پہنچ سکو گے، اللہ کو سمجھ سکو گے. یعنی خود شناسی، جہان شناسی، اس کے بعد آتی ہے آپ کو خدا شناسی. ایک دم ایک سجدہ مار کے سمجھنے کی کوشش مت کرو کہ جو ہے میں اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہوں کہ اسی وجہ سے آپ کے دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سجدہ جو مار رہے ہیں آج زمین پر، یہ جو ہے اللہ کی ضرورت. سجدے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. سجدے کی بندے کو اپنے معیار بیان کرنے کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ تم یہ زمانہ مکان میں قید نہیں ہو گئے، بلکہ تم یہ زمانہ مکان کو توڑ کے نکل سکتے ہو. مگر کیسا توڑ کے نکلو گے؟ اگر تمہارے پاس سلطان ہو. قرآن مجید کی آیت کو اقبال نے کوٹ کیا ہے. اگر سلطان طرح آیت پر 10، اگر سلطان تمہارے ہاتھ کو لگ جائے، ہاتھ میں آ جائے، می تما افلاک را از ہم شکست، اس وقت تم کر سکتے ہو کہ زمان و مکان کی حدوں کو توڑ کے باہر نکل سکتے ہو. سلطان کیا ہے؟ پھر اقبال نے کہا نقطہ سلطان یا با سلطان قرآن مجید کا فقرہ، یعنی اس نقطے کو یاد رکھو، اللہ سلطان ورنہ چون مورو ملخ در گل بنے. اگر تم نے سلطان کے معنی عشق کے ہیں، یہ عشق الہی اگر تمہارے پاس نہیں ہے، یہ منزلت الہی تمہارے پاس نہیں ہے، اگر نہیں حاصل کر سکتے تو پھر چونٹیوں کی طرح سے، حشرات کی طرح سے اس مٹی میں مر جاؤ. تو یہ اقبال کا جو پیغام یہ ہے کہ ہم کو جس طریقے سے آپ کے جو ہے تو انسانیت کا مسئلہ جس طریقے سے اقبال نے سمجھایا ہے، وہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا یہ یونائٹڈ نیشن جو بنائی گئی ہے، یونائٹڈ انسان بنائی، یونائٹڈ ہیومن رائٹ بنائی جاتی. مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام یا جمعیت آدم، اقوام نہیں. اس وجہ سے کہ تفریق ملل حکمت افرن کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط ملت آدم. قرآن، اسلام اور جس کا اقبال جو آفاقی شاعر ہے، انسانیت کا شاعر ہے، انسانیت کے بارے میں صحبت کرتا ہے کہ حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان ہو جا. اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے. یہ وطن پرستی جو ہے، تو عرب ہے، تو عجم ہے، تو ہندی ہے، تو فلانی ہے، تو انڈونیشی ہے، تو اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے. قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. آپ دیکھ رہے ہیں 57 ملک رکھ کر آپ جو اس کنڈیشن میں پڑے ہوئے ہیں آج کل، 57 ملک، ہر 5واں انسان جو ہے لا الہ الا اللہ.
یہ جو تصوف کے سلسلے ہیں یہ 4 لا پر ہیں. لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. یہ 4 میں پورا تصوف ہے. وقت نہیں کبھی تصوف کی بات کروں گا. اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ذلیل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، ورنہ یہ جس طریقے ہمیں غصہ ہونا ہی نہیں چاہیے، ہمیں خطر و غارت ہونا ہی نہیں چاہیے. اقبال کہتے ہیں مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، دلوں کو جیتنے. مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا. جتنے بھی مرد ہیں، جتنے بھی وہ لوگ جو ہیں آپ کے مروت جو کرتے ہیں مردان غازی، اس کی تعریف کرتے ہیں. امیر خسرو فرماتے ہیں نیبو مرد سر کشتان در نبر. اے مرد مت کہے کہ تو نے 100 لوگوں کو کاٹ کے پھینک دیا. نیبو مرد سر کشتان در نبر، ایک ہی زندہ کن تا خانن مان. تو ایک مرتے ہوئے تو بچا لے تو میں تجھے مرد کہوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ مرد وہ ہے جو کاٹ کے پھینک نہیں دیتا بلکہ جو مرنے والے کو بچاتا ہے. وہ اقبال جو کہتے ہیں اسی وجہ سے وہ جو 4 مصرے ہیں، جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، سوال عشق و مستی اعتراضی. یہ 4 مصرے جو اقبال کے آپ کو باندے درام میں ملیں گے، پڑھیے. میں نے پوری ریسرچ کر کے معلوم کیا کہ اقبال کے فارسی اور اردو کلام میں یہ 36 جگہ پر استعمال ہوا ہے. یہی مولانا روم کے پاس بھی عشق و مشقی عشق الگ ہے، آپ کے جو ہے عشق یا مستی الگ ہے، مگر یہ ترکیب عشق و مستی صرف اقبال کی ہے، پیدا کردہ بنائی ہوئی. یہ 36 جگہ پر میں نے گنی، آپ اگر گنے تو شاید اور زیادہ نکلے. اس کے 2 ہی معنی نکلتے، ایک معرفت الہی اور دوسرے عشق نبوی. تو اقبال کہتے ہیں اس کا جمال کیا ہے؟ جمال عشق و مستی نئے نوازی. یہ ہمارے اولیاء جس گاؤں سے گزرتے، یہ گاؤں کے گاؤں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے فیور میں آتے ہیں. وہ جمال تھا ان کا، نئے نوازی تھا، بات کرنے کا سلیقہ تھا. اخلاق جو ہوتے ہیں دوسروں کے لیے ہوتے ہیں. اخلاق ظاہریہ اور ہیں، اخلاق باطنیہ اور ہیں. دیکھیے ایک چیز ہے آرام، ایک چیز ہے سکون. ہم یوں ہی استعمال کرتے ہیں نہیں. بڑی تنخواہ، بڑی گاڑی، ایئر کنڈیشن ہال، لوگوں کی عزت، بڑی کوٹھی آپ کو آرام دے سکتی ہے، سکون نہیں دیتی. سکون الہ و ذکر اللہ تطمین القلوب. صرف اللہ کا ذکر ہے جو آپ کو سکون عطا کرتا ہے. تو ڈونٹ مکس اپ دیز 2 ورڈز، آرام اور سکون. ارے بھائی وہ آرام سے ہے، سکون سے ایک ہی جملے میں کہہ دیتے نہیں. آرام سے ہے. سکون جو ہے اینٹ پر سر رکھ کر بھی جو سوتا ہے، جس کو کھانا بھی میسر نہیں ہوتا اور جو بے سحری کا روزہ رکھتا ہے، اس کے پاس سکون حاصل ہے. تو علامہ اقبال وہی تو کہتے ہیں آپ کے. علامہ اقبال ہم کو آپ کے کس طریقے پر لے جا رہے ہیں، کہاں پر آپ کے لیے. تو یہ اقبال کا کلام آپ کو عزت نفسی کی تعلیم دیتا ہے. اقبال کا کلام آپ کو فرد سازی اور جمعیت سازی اور انسان سازی کی طرف لاتا ہے. اقبال صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے گفتگو کرتے ہیں. اقبال کا مقصد یہ ہے، اور چونکہ اقبال کو امید نہیں ہے اپنے دور کے بوڑھوں سے، اسی وجہ سے تو جوانوں سے ریسپیکٹ کیا تھا. اور میں دیکھتا ہوں جہاں کہیں بھی میں اقبال کا کلام پڑھتا ہوں، جوانی نہیں. جبکہ اقبال فرماتے تھے کہ جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا شوق میری نظر بخش دے، میرے دیدے تر کی بیتابیاں. یہ راتوں میں جو رو رو کر میں آپ کے جو مسترب ہوں، میرے دل کی پوشیدہ بیتابیاں، امنگیں میری، آرزویں میری، امیدیں میری، جستجویں میری. یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر. اقبال کی دولت صرف یہی ہے. اقبال کے پاس نہ بنگلہ ہے، نہ راجدھانی ہے، نہ پلین ہے، نہ کچھ ہے. یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر. اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر. اور آج کون اقبال سے امیر ہے؟ میرے قافلے میں لٹا دے کسی، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے.
ہیں 5 اور منٹ یا وقت ہو گیا؟ نہیں ہو گیا، 5 کی لائبریری میں گفتگو ہو رہی ہے اور اگر آپ کے پاس 5-6 منٹ ہے تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑے منہ کی چھوٹی بات بھی بڑی بات، اور ہم اقبال لائبریری میں بات کر رہے ہیں۔ اس مضمون کو میں یہاں پر حضور نے فرمایا میں مکارم الاخلاق بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی اخلاق کا مول۔ قرآن مجید کی آیت کی آئی اسی طرح حضور کی نعتیں جو ہیں، نہ قرآن مجید میں حضور کے شمائل پر بات چیت ہوئی، نہ حضور کے حسن پر بات چیت ہوئی، نہ حضور کے آپ کے جو ہے مدینے پر بات چیت ہوئی۔ اگر بات چیت ہوئی تو حضور کے اخلاق پر انک اللہ خلق عظیم، بے شک محمد تمہارے آپ کے جو کیا کہتے ہیں جو خلق ہیں، اخلاق ہیں، وہ عظیم ہیں۔ قرآن کے ساتھ دیکھو، اسی وجہ سے تو کہا کہ ہم اور ملائکوں پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اخلاق خلق کے 6 معنی، لیکن جو سب سے اہم معنی ہے اس کے معنی ہے اخلاق، جس سے آپ کو دوسروں سے رابطہ۔ میر حدیث نے کہا تھا چلے جو راہ تو چونٹی کو بھی بچا کے چلے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہی کہ ہر ایک معمولی سے معمولی شخص کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، یو کیناٹ انجر دیٹ پرسنالٹی، آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ تو اب اقبال یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے مکارم الاخلاق بنائے گئے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک واقعہ لکھ دیا اقبال کہ جب حاتم طائی کی بیٹی اسیر ہو کر آئی، بڑے باپ کی بیٹی تھی، در مسافہ پیش آں گرداں سری، ملاقات کے لیے وہ عرش جس کا تخت ہے اس مولا کے سامنے دختر سردار طے آمد اسیر ہو کر حاتم طائی کی بیٹی دختر طے حاتم طائی کی بیٹی آئی اسیر، پائے در زنجیر و غم کا بے پردہ ہو، اس کے پیر میں زنجیر تھی۔ اقبال مکارم اخلاق کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں آج اردو بھی ٹیررسٹ کی زبان ہے، مسلمان بھی ٹیررسٹ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ حسن بتائیں کہ دیکھو یہ ہے، تو جن کو مت دیکھو بلکہ اس پیغمبر اکرم کو دیکھو جو مکارم اخلاق ہے، جو اقبال بتا رہا ہے۔ پائے در زنجیر و ہم بے پردہ بود، اس کے پیروں میں زنجیر تھی اور اس کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ گردن شرم و حیا خم کرتے بود، اس کی گردن شرمندگی کی وجہ سے، کہ بڑے باپ کی بیٹی تھی، ایک کنیز بنا کے لائی گئی تھی، تو اس کی گردن شرم و حیا سے جھکی ہوئی تھی۔ دختری کا چون نبی بے پردہ تھی، جیسے ہی اس لڑکی کو حضور نے بے پردہ دیکھا، نہیں کہا کسی صاحب اصحابی سے جا کے اس کو چادر ہوا، نہیں کہا کسی سے کہ تو دے، دختری کا چون نبی بے پردہ دی، چادر خود پیش روئے اون کشید۔ حضور آگے بڑھتے ہیں، اپنی آبا نکالتے ہیں، اس کے سر اڑاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارے لوگ، یہ ہے ہمارے مکارم الاخلاق، یہ ہے اسلام کا جو ہے صحیح کہ حضور نے خود اس مال غنیمت میں آئی ہوئی لڑکی کو آپ کے جو ہے فوراً کہتے ہیں دختری کا چون نبی بے پردہ دی، جس جیسے ہی اس لڑکی کو پیغمبر اکرم نے بے پردہ دیکھا، چادر خود پیش روئے اون کشید، فوراً اپنی عبا نکالی اور اس کے سر پر اڑا دی۔ اب اقبال ایک موڑ لیتے ہیں، کوشش لیتے جائیے۔ ماں عظیم خاتون طے اولیاء کریم، ہم مسلمان حاتم طائی کی بیٹی سے زیادہ ننگے سر ہیں، پیش اقوام جہاں بھی چادری، آج ہم پوری دنیا کے سامنے برہنا ہیں، بے چادر ہیں، بے عزت ہیں، بے وقت۔ دیکھا، this is what real Islam۔ تو اقبالیات کو دینیات مت بنائیے، اقبالیات کو اقبالیات ہی رہنے دیجیے۔ دینیات بنائیں گے تو اقبال کا مقام بہت گر جائے گا، اس وجہ سے کہ عالم اسلام میں جو علماء ہیں ان کا رتبہ بہت بڑا۔ Don't do that stupid thing۔ میں مسلسل کہتا ہوں ادھر ادھر جہاں پہ جاتا ہوں، دیکھیے ایک مسئلہ یہ ہے، میں کسی حق گفتار سے میں پیچھے نہیں ہٹتا، مجھے اپنا جو
اقبالیت کو اقبال ہی بتائیے، اقبال کو سمجھائیے کہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا میں پورے شعر اقبال کے پڑھ کر آپ کے سامنے جو ہے بتا رہا ہوں کہ اس کے معنی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں یہ سمجھتا ہوں ایسا کہنا چاہیے تھا، ایسا ہوتا تو بہتر تھا، وہ غلط تھا. دینیات اپنی جگہ تھا، مگر اقبال عالم قرآن، اقبال کے جو خطبات ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں کہ اقبال کی ریلیونٹ اگر 21ویں صدی میں، اگر اس گلوبل ولیج میں، اگر اس آپ کے جو ہے یہ گڑبڑ کام نہیں آئے گی. اگر آئے گی تو پاک نفسی یہ آئے گی اس وجہ سے کہ اسلام جو آپ کے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے، اتنے سے لوگ تھے لیکن ان کا دل آپ کے جو ہے نور سے بھرا ہوا تھا. اب اتنے سے لوگ ہیں اور آپ کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ کیا ہو رہا ہے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت اقبال اس وقت ہمارے رہبر بن سکتے ہیں. اقبال نے جب آپ کے جو ہے مسجد خطیب کے جب سید دلدار علی نے اقبال کو کفر کا فتویٰ لگایا، اس کو کیا سمجھے دور کرتا بیچارہ امام. اقبال سے بڑھ کر ہے کوئی جو آپ کے جو کہنے لگے کہ جی وہ رام کی تعریف کرتا ہے، جی وہ سوامی تیرتھ کو جو ہے موتی لا الہ کا کہتا ہے، وہ گرو نانک جی کی تعریف کرتا ہے. وہ پورے ساتھ آپ جانتے ہیں دلدار علی نے جو کیا، اقبال نے کہا تھا یہ امن، یہ شانتی، یہ آپ کے جو ہے وہ جو نظم ہے رام کی، تلوار کا دھنی تھا، شجاعت میں فرق تھا، پاکیزگی میں جوش محبت میں فرق تھا. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ پیغمبر تھا، ہوگا، لیکن پاکیزگی میں جوش محبت میں فرق تھا. کیا گوتم کی جو بات کی، قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی، قدر پہچانی نہ اپنے گوہر ایک دانہ کی. آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا، ہند کو لیکن خیالی فلسفے بے ناز تھا. برہمن سرشار ہے اب تک نئے بندار میں، شمع گوتم جل رہی ہے محفل انسانیت کا پیغمبر ہے، انسانیت کا شاعر ہے، آفاقیت کا شاعر ہے. وہ شاعر ہے جس نے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، جس طریقے سے ایک نیا شیوالا اس دیش میں بنا دیں، دنیا کے تیرتھوں سے اونچا ہو اپنا تیرتھ، دامان آسمان سے اس کا کلس ملا دیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زنار ہو گلے میں، تسبیح ہاتھ میں ہو، یعنی سنم گدے میں شان حرم دکھا دیں. اقبال گفتگو کر رہے ہیں، یہ چیزیں اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ اقبال کسی ایک خدا تک آپ کے محدود نہیں ہیں، انسانیت کے مسائل پر ہیں. تو بہت کچھ ہے، اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو میں یہاں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہم کو تعلیم نہیں دی گئی اس دور میں. تعلیم اگر ہوتی تو یہ مدرسے میں کہتے ہیں اقبال کہ یہ جو تعلیم جدید ہے فکر کو آزاد کرتی ہے لیکن اس کو منظم نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے افکار خام رہتے ہیں. اسی لیے مغرب میں عشق مردہ اور مشرق میں غلام ہے. بہت اہم گفتگو اقبال کرتے ہیں. اقبال ہمارے جوانوں سے کہتے ہیں کہ اٹھامے مدرسے و خانخواہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. ہمارے جو جوان آ رہے ہیں ان میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں جو لازم ہیں. شکایت ہے مجھے یارب خدا بندہ نے مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. بڑا اس پر پورا ٹاپک ہوگا. چونکہ یہ اقبال لائبریری ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کہتے ہیں ہر بڑے کام پر آپ کے، میں نے ایک کام کر دیا مرنے سے پہلے. وہ یہ جو اقبال لائبریری میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس وقت میری کتاب باقیات اقبال کامل کتابت ہو رہی ہے. یہ کوئی 850 صفحے کی کتاب ہے. یعنی اقبال کا پورا کلام جو اقبال کے اس متداولہ کلام میں شامل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کتابیں اسی لائبریری میں
9 کتابیں ملیں گی جو باقیات اقبال پر ہیں 1952 سے لے کر 2009 تک، لیکن کوئی کامل نہیں، کچھ نہ کچھ اس میں چھپا ہے۔ تو لوگ مجھے پوچھتے تھے عابدی یہ شعر اقبال کا ہے، میں کہتا تھا نہیں، کہتے تھے یہ شعر اقبال کا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسی کتاب بنائی جائے کہ اگر اس میں ہے تو اقبال کا، یعنی جو آپ کے پاس 11 کتابیں تو ہیں، 3.5 کتابیں اردو میں اور 7.5 کتابیں آپ کے فارسی میں، یہ متداول کلام ہے جو مطبوع ہے، جو ہر جگہ چھپتا ہے، ہر جگہ ہے، لاکھوں کی تعداد ہے۔ میں نے یہ کیا، اس کے ساتھ ایک 850 صفحے کا آپ کے باقیات کامل اور حوالوں کے ساتھ، مستند حوالوں کے ساتھ یہ دیا کہ یہ بڑے، اس کو ہم کیوں آپ کے رد کریں۔ تو اقبال نے 30 نظمیں پوری طریقے سے رد کر دی۔ اقبال نے 50 نظموں میں جزئی طور پر کہیں پر 3 بند، کہیں پر 2 شعر، کہیں پر 5 بند، کہیں پر 18 آپ شعر سب نکال دی۔ اقبال جو شعر لکھتے تھے، جو فارسی میں تھے، ان سب کا میں نے ترجمہ بھی کر دیا تاکہ آج کا آدمی سمجھ سکے کہ یہ واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو ایک آدمی سناؤں گا۔ تو ہوا یہ کہ یہ دیکھیے، یہ بتانا چاہتا ہوں میں لائبریری میں کہ علامہ اقبال کا نے اپنے طریقے سے 42% کیا کہتے ہیں اشعار اردو میں رد کی، یعنی اب جو علامہ اقبال کے متداول کلام میں اردو اشعار موجود ہیں وہ 4697 میں، یعنی 3 کم، 4700 سے 3 شعر کم۔ یہ آج یہ وہ بانگ درا ہو یا ضرب کریم ہو یا آپ کے جو ہے بال جبریل ہو یا ارمغان حجاز ہو، تو اس میں ہم نے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں جو لوگ باقیات وغیرہ کا کام کرتے ہیں، باقیات بھی 2 قسم کا، ایک وہ جو کہیں چھپ گئے، باقی جیسے مخزن میں چھپ گیا، صوفی میں چھپ گیا، زمیندار میں چھپ گیا، رسالے میں چھپ گیا، اردو کی 6ویں جماعت میں چھپ گیا، 5ویں جماعت میں، تو چھپے ہوئے مت تھے، یا جو صرف علامہ اقبال کی بیاضوں میں رہے۔ تو یہ پوروں کی تعداد اب ہوئی ہے 8223 شعر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 42% شعر جو ہیں آپ کے اقبال کے اس زمانے میں۔ میں جیسا عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے اس کو تکمیل کیا اور میں نے حوالہ دیا۔ تو اب یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے لیے، بہت سی نظمیں ایسی تھیں کہ اقبال خود واقف نہیں تھے کہ وہ بھول گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے اقبال نے 1891 یا 92 میں انہوں نے شعر لکھنا شروع کی، جب ان کی عمر تقریباً یوں سمجھیے کہ 16 سال 15 سال تھی۔ پہلی مرتبہ جو چھپے ہیں اقبال مستند طور پر، وہ رسالے زبان میں 1893 میں یہ جملے سے چھپے ہیں کہ 1893 میں کہ فصیح الملک داغ کے شاگرد۔ تو اقبال نے 1906 اور 7 تک کوئی ڈائری مینٹین نہیں کی، یعنی آپ کو کہیں نہیں ملے گی ڈائری۔ تو اس 1906 1907 تک ڈائری مینٹین نہیں کی، شعر لکھتے تھے، اگر وہ انجمن حمایت اسلام ہے تو اس کو دے دیتے تھے، وہ پیسہ اخبار کو دے دیتے تھے، وہ آپ کی کشمیری میگزین کو دے دیتے تھے، وہ صوفی میں چھپا دیتے تھے۔ ہم نے حساب کیا ہے کہ اقبال کے اشعار 65 اخباروں، اب میں پوری تحقیق کی گفتگو کر رہا ہوں، آپ لوگ سنیے، 65 رسالوں اور اخباروں میں شائع موجود ہیں۔ آپ لوگ تحقیق کریں تو شاید ایسے ذخائر میں اور بھی ملے گا۔ اور تو اقبال نے جب 1903 میں لوگوں نے کہا اقبال تمہارا کلام چھپنا چاہیے، کہا ہاں میں اس طرف توجہ کرتا ہوں۔ جب 1912 میں 8 سال 9 سال کے بعد عطیہ نے کہا اقبال تمہارا کلام چھپنا چاہیے، لوگ بہت منتظر ہیں، تو وہ یہ سب میں حوالے دے رہا ہوں جن کے ہمارے پاس حوالے موجود ہیں۔ بیچ میں 1000 لوگوں نے کہا ہوگا مجھے، کیونکہ تحقیق میں وہی چیز آتی ہے جو مستند حوالہ ہو۔ 1912 میں
پھر 1918 میں کسی نے کہا کہ علامہ اقبال بہت دور ہو گئی، آپ نہیں چھپا رہے ہیں، بہت لوگ منتظر ہیں، لوگ اپنے اپنے پاس جو ہے فائلیں بنا کے بیٹھے ہیں، نہیں چھپا رہے۔ 1923 میں جب عبدالرزاق حیدرآبادی نے بغیر ان کی اجازت کے وہ پوری چیزیں جو جمع کی تھی اس کو کلیات اقبال کے ساتھ شائع کیا تو اقبال ایک دم چراغ پا ہو گئے۔ مہاراجا کشن پرساد کو خط لکھا کہ اس نے کیا کیا، میں قانونی کارروائی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا تھا کہ اپنے کلام کو ایک نظر دیکھ لوں، اس کے بعد سے شائع کرو فلاں۔ تو مہاراجا کشن پرساد نے اقبال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا آپ بے فکر رہیے، تمام چیزیں میں عبدالرزاق سے لے کر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو جلا دوں گا۔ دوستو، نہ وہ جمع ہوئے نہ وہ جلے، بلکہ 3 برابر قیمت سے بکے، ٹھیک ہے۔ تو اقبال کو ایک دم پریشانی ہوئی کہ مجھے کلام آنا چاہیے، تو یہ 10-12 مہینے میں اقبال نے ہر ایک کو آواز دی، بھائی ارے کچھ کلام ہے تو بھیجو، کچھ کلام ہے تو بھیجو۔ بہت سی چیزیں جو اقبال کی تھیں اقبال تک نہیں پہنچ سکی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اقبال کو خود پتا نہیں تھا کہ یہ بانگ درا میں جو 1924 میں چھپ رہی ہے، کئی چیزیں ایسی تھیں جو اقبال نے لکھی تھی آج سے کوئی 30 سال پہلے، جب وہ جوانی کے عالم میں۔ تو ایک نظم سنی جو پوری مطلوب ہے، 30 نظمیں ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ایک نظم سنا دوں گا اور 2-3 بند سنا دوں گا اور آپ کی بات کو تمام کروں گا۔ آپ نے وہ نظم سنی ہے اقبال کی محبت پر کہ محبت کیسا بنتی ہے؟ اب سنیے عورت کیسا بنتی ہے۔ یہ اقبال کی 1900 کی نظم ہے یا 1899 کی نظم ہے۔ چاند کی لے کر گولائی، سانپ کا پیچ اور خم، گھاس کی پتی کی ہلکی تھر تراہٹ پیش و کم، بید مجنو کی نزاکت، بیل کے بل کی کجی، بانک پن طاؤس کا نرمی گلے کو سار کی، پیارے پیارے بھولے بھالے دیدے آہوئے چین، جن پہ ہو رقص شعائے نور خورشید جبین، ابر سے آنسو صبا سے بے وفائی لے اڑا، سہم خرگوش اور چیتے سے لیا جور و جفا۔ اب آگے جور و جفا پر دیکھنا ہے آپ کے، سرد مہری یک نے دی، سختی ملی الماس سے، تابوتانے آہنی دل کا دل سنگی بنے، توتیے گلزار نے رنگینیے منخار دی، خمریے بیزار نے شیرینیے گفتار دی، روز اول سے ودیت نور کا جوبن ہوا، پر بلبل کا اضافہ اس پہ ہلکا پن ہوا، گنگنا کر یہ مسالہ جب اکٹھا ہو گیا، دست قدرت نے بنایا ایک ڈھانچہ نور کا، آپ کا جوبن ہوا اور نور کی صورت بنی، شکل عورت کی بنی، کیا موہنی صورت ہے۔ اب آپ بتائیے کیا یہ بیس دن میں پڑے رہے یا ہم تک پہنچے؟ میں آپ لوگوں کو چیک بنا رہا ہوں، ہمارے پاس 850 صفحے میں نے اس پر سیاہ کی ہے۔ یہ پورا بتایا کہ یہ نظم جو ہے آپ کے قلمی کلام اقبال سے منسوب تھی، اور اس میں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، اس میں سن تو نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ کلام آپ کے جو ہے تقریباً 1900 سے پہلے کا اقبال کا ہے۔ یہ جو آپ نظم پڑھتے ہیں امالہ، یہ سب سے پہلے مخزن میں شائع ہوئی 1901 اپریل میں، یہی اپریل آج جو ہم بات کر رہے ہیں 1901 اپریل میں شائع ہوئی، اور اس میں یہ 3 بند حذف کر دی۔ شاید تو پوری ہوئی لیکن اب جو آپ کو بانگ درا میں ہے وہ یہ بند نہیں ملتے۔ میں نے تو ایک مطلوب پوری نظم آپ کو سنا۔ اب نظم میں جو نظمیں ہیں 50 نظمیں ہیں، 50 سے 51 نظمیں ہیں، جس میں جزئی طور پر کچھ نکالا گیا، جیسے ہمالیہ کی نظم سے یہ 4 بند نکال دیے گئے۔ میں آپ کو 2 بند سنا دیتا ہوں، سن لیجیے، یاد ہے نا آپ کو؟ اچھا، اس کا عنوان اس زمانے میں کوثر ہمالیہ تھا، اب اس کا نام سے ہمالیہ، اور یہ چھپی ہوئی ہے 1901 میں، یعنی 122 سال پہلے۔ وہ اچھالی پنجے قدرت نے گیند ایک نور کی، جھانکتا ہے وہ درختوں کے پرے خورشید کی، دل لگی کرتی ہے ہر پتے سے جس کی روشنی، میرے کانوں میں صدا آئی مگر کچھ اور ہی،
دل کی تاریکی میں وہ خورشید جاں افروز ہے، شمع ہستی جس کی کرنوں سے ضیاء اندوز ہے۔ کیا برائی تھی اگر یہ ہوتا؟ کیا برائی تھی اگر یہ ہوتا؟ اس میں نہ کوئی سخن ہے، میں عرض کا آدمی ہوں، میں شعر کو سمجھ جاتا ہوں، اگر کچھ نوک چھوک ہو کوئی چیز ایسی نہیں۔ وہ اصول حق نمائے نفع ہستی کی صدا، روح کو ملتی ہے جس سے لذت آب بقا، جس سے پردہ ہوئے قانون محبت کا اٹھا، جس نے انسان کو دیا راز حقیقت کا پتہ۔ یہ جو کشمیر کی جو سرزمین ہے، یہ جو پنڈتوں کی سرزمین ہے، یہ آپ کے یونان سے پہلے یہاں پر آپ کے جو مسائل تھے اس زمانے میں۔ ابھی اسلام تو کئی ہزار سال بعد آ رہا ہے۔ تیرے دامن کی ہواؤں سے اگا تھا یہ شجر، بیخ جس کی ہند میں ہے چین و جاپان میں سمر۔ چار ایسے بند، یہ جو شکوہ جواب شکوہ ہے اس میں 6 بند نہیں جو پہلے چلے تھے، اس کو بھی۔ یہ جو مرزا غالب کی نظم ہے اس کا، مرزا غالب کی دیوان کا پہلا مصرع کیا ہے؟ اقبال نے اس پر جو بند تھا وہ نکال دیا، وہ سنا۔ ایک بند آپ کے جو ہے، یعنی یہ نظم 1901 کے مخزن میں شائع ہوئی، اور اس میں غلام رسول نے اشتباہاً ہو جاتی ہے ہم لوگوں سے، آپ کے کہا تھا کہ کوئی بند اس کا نکالا نہیں، اقبال نے نہیں، ایک بند نکالا جو آپ کو سناتا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ سے تو چھٹا بند جو ہے، 6 بند تھے، جس کا دوسرا بند جو ہے اب 5 بند ہیں، پہلے 6 بند تھے۔ تو یہ بند دیکھیے، موجزے کلکے تصور وہ ہے یا دیواں ہے یہ، یا کوئی تفسیر رمز میں فطرت انسان ہے یہ، نازش موسیٰ کلامی ہائے ہندوستان ہے یہ، نور مانی سے دل افروز سخن دانا ہے یہ، نقش فریادی ہے تیری شوخی پڑھی۔ کس کی پوچھا تھا نا؟ غالب نے پوچھا تھا نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا؟ اقبال نے کہا اس شعر میں، نقش فریادی ہے تیری شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پہلا یہ لکھا دیا ہم لائے، اس وجہ سے لائے کہ یہ لفظ تیری میں پوری چھٹا دی۔ تو جتنے بھی خطا تھے آپ کے اقبال نے نکال کے تھے۔ ایک چیز آپ کو بتاؤں، اقبال مظلوم، یہ جو ابھی میں نے بتایا کہ اقبال پر جو کفر کا فتویٰ لگایا گیا، اقبال کی آمدنی جسے میں حساب کر کے میں بتا رہا تھا کہ اتنی گھٹ گئی تھی کہ اقبال اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کو گھر چلانے کے لیے جو ہے پیپر جانچتے تھے، 7-7 روپئے 9 روپئے میں بنڈل بنڈل۔ اقبال جو ہیں ایم اے کے پرچے لکھتے، اقبال کو پوری جو رائلٹی ملی ہے مارکس دم تک لاہور کی رجسٹر اس میں دیکھ لیجیے، 73,000 روپئے کچھ 100 روپئے ہیں 74 کے اندر۔ تو اقبال کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، تو اقبال سے تو 1906 میں گورنمنٹ نے کہا کچھ بچوں کے لیے نظمیں لکھی۔ اقبال نے کوئی 13-14 نظمیں لکھی، شرط یہ تھی کہ کسی نظم پر بھی آپ کا نام نہیں ہوگا، کیونکہ پیسے دیتے تھے۔ تو وہ پوری نظمیں اردو کی 6ٹھی کتاب میں، اردو کی 5ویں کتاب میں، اردو کی 7ویں کتاب میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ایک میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے اقبال کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے گنا ہے 21 نصیحتیں اقبال نے بچوں کو لیے کی ہیں، ادھر سے سنیے۔ مجھے معلوم ہے کہ نماز کا وقت پورا ہو گیا، بس 1 منٹ ختم کرتا ہوں۔ تو یہ بچوں کی نصیحتیں سنیے۔ آٹھ لینا ہر کٹھن منزل کا کچھ مشکل نہیں، ایک ذرا انسان میں چلنے کی ہمت چاہیے، مل نہیں سکتی نکموں کو زمانے میں مراد، کامیابی کی جو ہو خواہش تو کامیابی کی جو ہو خواہش تو محنت چاہیے، خاک محنت ہو سکے گی جب نہ ہو ہاتھوں میں زور، تندرستی کے لیے ورزش کی عادت چاہیے، خوش مزاجی سا زمانے میں کوئی جادو نہیں،
ہر کوئی ایسی کہے ایسی طبیعت چاہیے، ہنس کے ملنا رام کر لینا ہے ہر انسان کو، سب سے میٹھا بولنے کی تم کو عادت چاہیے، ایک ہی اللہ کے بندے ہیں سب چھوٹے بڑے، اپنے ہم جنسوں سے دنیا میں محبت چاہیے، ہے برائی سی برائی کام کل پر چھوڑنا، آج جو کچھ کر کے ان کو گھر پر عمل چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ون پٹ سنایا ہوں اس گھر کو کہ بچوں کی نصیحت ہو یا محنت کا وہ ہو، اور علامہ اقبال کا آپ کو چیز کہ علامہ اقبال نے 40 سال میں 45 خط تعریف لکھی اور ان کے متداول کلام میں ایک بھی شامل نہیں ہے۔ قرآن اس میں سے 28 جو ہیں فارسی میں ہیں، 11 اردو میں ہیں، 2-3 عربی میں۔ جب 1899 میں میر حسن نے کہا کہ 1898 میں میر حسن نے کہا کہ اقبال سر سید کا انتقال ہو گیا ہے، تم آپ کے جو ہے وہ لکھو، تو قرآن مجید کی جس آیت سے انہوں نے تعریف نکالی اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا مضمون تھا، اس کو میں نے لگا دیا ہے اس میں۔ انہوں نے جو آیت لکھی جس سے میر حسن کی، اور جب اپنے استاد کا انتقال ہوا ان کا، جس کے بارے میں کہا تھا تجھے اقبال السید کے گھر سے فیض پہنچا ہے، بھلے جو اس کے دامن میں وہی کچھ بن کے نکلے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا میر حسن رضوی کا، تو انہوں نے نکالی آیت وا کے ساتھ دی، ما صلی اللہ کا اللہ رحمۃ للعالمین، جس سے 1348 ہجری نکلتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ نادرہ پیدا ہوئی آپ کے راس مسعود کو، تو وہ خطا لکھا راس مسعود جلیل و قدر کو، جو کہ اصل و نسل میں مجدود ہے، یادگار سید والا گوہر، نور چشم سید محمود ہے، راحت جان و جگر دختر ملی، شکر خالق منت معبود ہے، خاندان میں ایک لڑکی کا وجود باعث برکات لامحدود ہے، کس قدر برجستہ ہے تاریخ بھی، سعادت دختر مسعود ہے، جس سے 1937 آپ کے نکلتے ہیں۔ تو یہ 45 آپ کے جو ہے ہم نے اس میں شامل کی، اور اس کے علاوہ میں نے جو کہا تھا کہ جتنی بھی فارسی کی نظمیں تھی وہ سب میں نے اس میں شامل کی ہیں۔ کبھی اس پر جو ہے ڈیٹیل کر میری آپ کے جو ہے بہت تفصیلی گفتگو اس کی JNU میں ہے، اقبال کے واقعات سے یہاں پر تو میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، بہت کہنے کو ہے۔ اللہ